چین کا مارچ کے مہینے میں ریفائنڈ ایندھن کی برآمدات پر فوری پابندی عائد کرنے کا حکم۔ خبر ایجنسی کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ایندھن برآمدات پر پابندی کا حکم نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا۔ NDRC سے جاری حکم میں پیٹرول، ڈیزل، ایویشن فیول کی ترسیل شامل ہے۔ چینی اقوام ایران جنگ کے سبب پیدا ہونے والی ممکنہ ڈومیسٹک ایندھن کی قلت دور کرنے کے لیے اٹھایا ہے۔ فیول ٹینکس پر حملے کے بعد بحرین کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایران نے محراق گاونری میں ایندھن کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ محرق کے شہری گھروں میں رہیں، آگ سے دھوئیں کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے احتیاط کریں۔ اور اس حوالے سے سب سے دلچسپ بیانات امریکی صدر ٹرمپ کے ہیں، جن کے بیانات کا اثر عالمی مارکیٹوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ تو پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، ہمارا مقصد پورا جب تک نہیں ہو جاتا ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے۔ گزشتہ 11 دنوں میں ہماری فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کر دیا ہے۔ 58 ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے، 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنا دیں، ایرانی بحریہ کو تو مکمل سمندر میں ڈبو دیا، ایرانی فضائیہ کو بھی مکمل ختم کر دیا۔ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکی اسٹریٹجک جو آئل ریزروز ہے اسے فائدہ اٹھائیں گے۔ IEA کے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل جاری کرنے سے قیمتوں میں کمی آئے گی۔ یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی سلیپر سیلز کی موجودگی کا علم ہے۔ کیلیفورنیا کے قریب کشتی سے ڈرون داغنے اور انتقامی کارروائی کی انٹیلیجنس اطلاع سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں ایرانی سلیپر سیلز پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ جنگ امریکہ کو کتنی مہنگی پڑ رہی ہے؟ پینٹاگن حکام کے مطابق جنگ کے صرف پہلے 6 دن کی لاگت کا تخمینہ 11.3 ارب ڈالر سے زائد ہے، 11.3 بلین ڈالرز۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی حکام نے بند کمرہ بریفنگ میں قانون سازوں کو جنگ سے متعلق تخمینہ فراہم کیا۔ رپورٹس کے مطابق جنگی لاگت کی حقیقی اعداد و شمار نمایاں طور پر زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ دوسری جانب ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا تو علاقائی ممالک کی بندرگاہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ کوئی بھی ملک خود کو اس بحران سے نہیں نکال سکتا۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز نے خبردار کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے، فتح حاصل کرنے تک رکیں گے نہیں۔ دشمنوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ایران کے حملے جاری رہیں گے۔ بارودی سرنگوں کے بارے میں بات کرنا محض فرضی قیاس آرائیاں ہیں۔ تیل کی قیمتوں کے ٹک ٹاک ٹائم بوم پر زیادہ توجہ دیں۔ اور پاکستان میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا تیسرا مرحلہ اس وقت جاری ہے۔ اسپیکٹرم ایلوکیشن کا راؤنڈ ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا، اور اس کے ذریعے 480 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم جو ہے وہ ہمارے جو 3 آپریٹرز ہیں انہوں نے لیا۔ جاز نے سب سے زیادہ لیا، پھر یوفون نے، پھر زونگ نے، اور اس کے تحت تقریباً $507 ملین کا ہمارے سامنے ایک نمبر آیا جو انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے گا ایز اے کانسیکوینس آف یہ جو اسپیکٹرم آکشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد آج جو ہے اس سے ایک دن کا بیچ میں ایز پر پروسیس گیپ آتا ہے، اور آج جو ہے اس کا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ جو ود ان بینڈز جو ایلوکیشن ہونی ہے اس کا ایک پورا پروسیس آج صبح سے 10 بجے سے جاری ہے، اور اس کا لاسٹ راؤنڈ جو ہے جو 3500 کا بینڈ ہے اس کی ابھی ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے انوگریشن کر دی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو چیئرمین صاحب دیں گے، مگر میں ایک بار پھر
جو ہے وہ پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اس آکشن کے ذریعے یہ ایک ہسٹورک آکشن تھا. ایک تو اس لحاظ سے کہ اتنا زیادہ جو اسپیکٹرم ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی آکشن نہیں کیا گیا. میں نے پہلے بھی کہا کہ 1987 سے جب سے یہ پورا پروسیس فون کا پھر انٹرنیٹ آیا, یہ تمام جو شروع ہوا ہے, سلسلہ شروع ہوا ہے, آج تک ہم 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ آپریٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایک اسپیکٹرم سٹاروڈ کنٹری جو ہے ہمیں کہا جاتا تھا پورے ریجن کے اندر. اور وہ ایک بار چارٹ ہے, میں گزارش کروں گی چیئرمین صاحب سے اگر وہ لگ سکتا ہے وائل یو اسپیک تو بڑا افیکٹو ہوگا کہ جب دنیا میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہماری جو اسپیکٹرم ہے اس کی اویلیبلٹی کیا ہے, تو وہ بھی ہم آپ کو چارٹ دکھائیں گے کہ ہم لوئسٹ سے اب ایوریج سے ابو ایوریج ہو گئے ہیں اوور آل. تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اینڈ اٹ کمز ایٹ دا رائٹ ٹائم. کیونکہ آج جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, اور آج جب ہماری روزمرہ کی زندگی سے لے کے ہماری اکانومی, ہماری پوری سوسائٹی اور ہماری ایون نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف, اور اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں, بنیاد ہے, وہ ایک ریزیلینٹ تیز چلتا ہوا ریلائبل انٹرنیٹ ہے. تو اس آکشن سے وہ جو ہم ڈیجیٹل پاکستان ویژن ہے وزیر اعظم پاکستان کا, اس کی بنیاد جو ہے اس کو ہم نے مضبوط کیا ہے. اس سے نہ صرف 4G بہتر ہوگا, اس سے دوسرا فرسٹ یہ ہے, پہلا تو یہ تھا کہ سب سے بڑا آکشن ہے 480 میگا ہرٹز جو ہیں وہ اب ہم 750 میگا ہرٹز پہ پہنچ گئے ہیں اوور آل. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب 5G کے دور میں داخل ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ پورے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے, خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے اور ان نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے جو ڈیجیٹل فرسٹ سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں, جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی ٹیکنالوجی دیکھی ہے, انہوں نے آنکھ کھولتے ہی انٹرنیٹ کا دور دیکھا ہے, اور ان کے لیے آنے والے وقتوں میں ان کی تعلیم کے لیے, ان کے روزگار کے لیے, اور آپ سب کی جو جتنی بھی میں کہوں گی کہ ہم آئی ٹی کی ٹریننگز بھی کراتے ہیں, مگر آئی ٹی میں بار بار کہتی ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری تک اب محدود نہیں ہے. آئی ٹی آج جو ہے وہ صنعت کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہمارے جو آپ کسان ہیں جو آج ایگریکلچر کے شعبے میں, زراعت کے شعبے میں, فوڈ سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کی جو پر ایکڑ پیداوار ہے اس کے لیے آج ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو, صحت کے شعبے میں وہ تمام لوگ جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو صحت اور تعلیم اس طرح سے نہیں انفارچونیٹلی مل پاتی جو اربن ایریاز میں اویلیبل ہے, اس کے لیے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اس کی ایکسیس بہتر کریں, اس کی ریلائبلٹی بہتر کریں. ہماری اوور آل معیشت کے لیے, ہمارے ٹریڈ کے لیے, ہماری ہر پہلو کے لیے بہت ضروری ہے. اور سب سے زیادہ آج جو ٹیکنالوجی جس میں, اور ہسٹوریکلی بھی اور آج بھی جس میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں, پچھلے سال مارکہ حق جہاں ہماری افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے انڈر ایک پورا مارکہ جیتا, اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ سائبر وارفیئر کا تھا. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ضروری تھا کہ یہ ٹائملی جو ہے یہ آکشن ہوا, اور اس سے ہماری جو انٹرنیٹ کی بنیاد ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں, اور آگے آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایک ایوریج ایکسپیرینس ایز اے سٹیزن, آپ کا ایکسپیرینس ایز انڈسٹری جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا. یہ میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہوں گی اس بار چارٹ کی طرف کہ پہلے آپ دیکھیں پاکستان جو ہے اس میں جو آکشن سے پہلے جو اویلیبلٹی تھی وہ ہم لوئسٹ تھے اپنے کمپیریٹیو ممالک میں, مگر آکشن کے بعد آپ دیکھیں تو ہم اپنے نیبرنگ کنٹری سے بھی ایک بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم آج ابو ایوریج ممالک میں آ گئے ہیں جو دنیا کے اندر اسپیکٹرم اویلیبلٹی ہے. جو آپ کی, میں صرف اس کو عام فہم زبان میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ آپ کو جو انٹرنیٹ کے چیلنجز آئے ہمیں اس کا پورا اندازہ ہے اور اس کا احساس ہے, اور اس میں بہت بڑا کردار جو تھا وہ اسپیکٹرم کی
کمی کا تھا کہ ہم جو 8 سڑکوں کی گاڑیاں ہیں وہ 2 سڑک پہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے. اس اسپیکٹرم اویلیبلٹی سے انشاءاللہ وہ کنجیشن ختم ہوگی اور آپ کا ایکسپیرینس بہتر ہوگا. میں ریکویسٹ کروں گی چیئرمین صاحب سے کہ جو سیکنڈ راؤنڈ آج چل رہا ہے اس پہ تھوڑا سا آپ کو بریف بھی کر دیں گے کہ اس کا پروسیس کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آج جو کنکلوژن ہوگا وہ کس طرح سے سامنے آئے گا اور چیئرمین صاحب آپ کو بتا دیں. السلام علیکم. ایکچولی تو چونکہ ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے تو جب اس 3.5 کا بھی ہو جائے گا گیگاہرٹز کا تو میرے خیال ہے فائنل ہم دوبارہ آپ کو ایک بریفنگ دیں گے. میں صرف تھوڑا سا بتا دوں کہ جو سیکنڈ سٹیج ہے اسائنمنٹ سٹیج جو آج ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیکٹرم ہوتا ہے نا جو اویلیبل ہے یہ پہلے پورا سال ایک فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ لگاتی ہے, اس کو چیک کرتی ہے کہ یار اسپیکٹرم کلین نیٹ اینڈ کلین ہے کہ نہیں, کیا یہ زیر استعمال آ سکتا ہے کہ نہیں. تو ہم نے ٹیلی کام انڈسٹری کے ساتھ ED5 ادھر موجود ہیں, ان کے ساتھ مل کے پورا اسپیکٹرم کو ایک دفعہ اسکین کر چکے ہیں, کافی دفعہ ٹیسٹ ٹرائل ہو چکے ہیں. یہ جو آج کا یہ اسٹیج ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بینڈ میں کس نے کہاں پہ اپنی الاٹمنٹ لینی ہے, کہ فار ایگزامپل وہ ٹاپ پہ لینا چاہتے ہیں, مڈل میں یا باٹم میں. تو اس میں نارملی اتنا بڑا کوئی کام ہوتا نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمیں ڈائریکشن دی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے, IT منسٹر کھڑی ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, تو ہم نے اس کو بھی تھرو سافٹ ویئر کروایا. آپ کے سامنے صبح ہم نے اس کا افتتاح کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا آغاز کیا تھا 10 بجے. ہم 3 راؤنڈ پہ گئے, پہلے اس 2.6 کے لیے تاکہ بالکل کلیئرٹی ہو, ہم کو بھی ہو, ٹیلی کام انڈسٹری کو بھی ہو, آپ سب کو بھی ہو, کہ ہم ایون جو اسائنمنٹ ہے جس میں کوئی خاص کام نہیں تھا کہ انشور کرے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جائے. تو 2.6 والا کنکلوڈ ہو گیا. ابھی ہم نے شروع کر دیا 3.5 والا جو اگلا بینڈ ہے, کیونکہ ان 2 بینڈ پہ چونکہ کنٹیسٹ ہو رہا ہے. تو جب یہ کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تو اینڈ آف دی ڈے جب بھی ہم کنکلوڈ کریں 2 بجے 2:30 بجے تو ہم دوبارہ آپ کے ساتھ آ کے بات چیت کریں گے کہ کون سے آپریٹر نے کون سے بینڈ کے اندر کون سا ٹاپ لیا یا مڈل یا باٹم آف دی بینڈ لیا ہوا ہے. تو اس وقت تک یہ صورتحال ہے. تو امید ہے کہ آج انشاءاللہ 2-2:30 بجے تک یہ چیزیں کنکلوڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو کوئی سوال جواب ہیں تو آپ بتائیے. بتائیں کیا چیز 2600 میگا ہرٹز کی کنکلوژن بتا دیں کہ ایکچولی ہم اس کو کمبائن بتائیں گے, اسے کوئی وہ نہیں ہے, سیکرٹ نہیں ہے کہ کس نے کون سا والا لیا ہوا ہے نا. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مڈل, تو ہم دونوں آپ کو اکٹھے بتا دیں گے 2 بجے تک. وہ ٹھیک ہے, وہ اس میں کوئی ابھی چونکہ میرے پاس سائڈ اسکرین میں چلنا. اس وقت 5G اسپیکٹرم نیلامی کی تقریب کا تیسرا راؤنڈ جاری ہے. گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ, نہال ہاشمی کو نیا گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سمری منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھیج دی ہے. اس متعلق اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے نہال ہاشمی سے ملاقات کی اور گورنر سندھ تعیناتی پر انہیں مبارکباد دی. اور IMF مذاکرات کنکلوڈ ہو گئے ہیں. اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بہترین کارکردگی دکھائی. خطے کی کشیدگی کی وجہ سے مذاکرات کے مزید دور ہوں گے. خطے کی کشیدگی پاکستان کے لیے IMF کے پروگرام کے اہداف پر اثر انداز ہو رہی ہے. پروگرام پر عمل درآمد مجموعی طور پر وعدوں کے مطابق رہا. IMF نے بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان کے مالیاتی خسارے کو کم کرنے اور پبلک فائنانس مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی. مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر بات ہوئی. توانائی کے شعبے کی اصلاحات اور کارکردگی بہتر بنانے پر بھی بات ہوئی. سماجی تحفظ, صحت اور تعلیم کے اخراجات بڑھانے پر معاشی ٹیم سے گفتگو ہوئی. IMF نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اہداف پر پاکستان کی کارکردگی بہتر رہی. خطے کی کشیدہ صورتحال پاکستان کی معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہے, تاہم سٹاف لیول معاہدے پر نہ پہنچ سکے. پاکستانی حکام کے ساتھ ایوا پیٹروا نے کی سربراہی میں کراچی اور اسلام آباد میں 25 فروری سے 11 مارچ تک مذاکرات ہوئے, جس میں ورچوئل مذاکراتی سیشنز بھی شامل تھے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایران میں جنگ کی صورتحال کے باعث ایران سے تفتان کے راستے پاکستان کو LPG گیس کی ترسیل بدستور متاثر ہے.
پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں واقع LPG امپورٹر شوکت عیسیٰ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران سے تفتان کے راستے پاکستان کو LPG کی ترسیل بدستور متاثر ہے۔ شوکت عیسیٰ کا بتانا ہے کہ ایران سے براستہ تفتان LPG کے 15 سے 20 باؤزرز یومیہ ترسیل ہو رہے ہیں، اور جبکہ عام دنوں میں 120 سے 150 LPG باؤزرز کی سپلائی روزانہ کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ LPG کی ترسیل میں کمی سے اوپن مارکیٹ میں قیمتوں پر فرق پڑا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے اکثر علاقوں میں پہاڑوں پر بارش اور برف باری ہوئی ہے، لینڈ سلائیڈنگ سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ سعادت علی مجاہد سے تفصیل جانتے ہیں۔ سعادت جی، گلگت بلتستان کے تقریباً تمام اضلاع میں گزشتہ 3 روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، وقفے سے، جبکہ بالائی علاقوں اور جو پہاڑ ہیں پہاڑوں پر برف باری بھی ہو رہی ہے۔ ان بارشوں کے نتیجے میں بھاری لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اپر کوہستان اور دیامر کے مختلف مقامات پر، جس میں گندلو کا مقام بھی شامل ہے، دیامر بادشاہ ڈیم کے علاقے میں مکمل طور پر شاہراہ قراقرم بند ہے، اور اس بندش کے باعث 60 کے قریب مسافر لور کوہستان میں پھنس گئے تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ کوہستان انتظامیہ نے محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ وہ بھی مختلف مقامات پر رکی ہوئی ہے، اور FWO کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر موسم بہتر رہا تو کل دوپہر تک شاہراہ قراقرم کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بہت شکریہ سعادت علی مجاہد کے بعد اب ہم پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم کی صورتحال پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری سے موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا ہے۔ سرگودھا، منڈی بہاؤدین، گجرانوالہ، گجرات اور ظفروال سمیت کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ چنیوٹ کے علاقے لالیاں، بھوانا اور چناب نگر میں موسلا دھار بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ حافظ آباد اور گردنوا میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ دیکھا گیا۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بارش اور نواحی پہاڑوں مکڑا، پیر چناسی سمیت ارد گرد برف باری کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا، جبکہ وادی نیلم، جہلم ویلی، حویلی اور پونچھ کے بلند پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے ہیں۔ ادھر اپر ہزارہ ڈویژن میں تیسرے روز بھی وقفے سے بارش ہو رہی ہے، جبکہ ناران اور بابوسر ٹاپ پر برف باری جاری ہے۔ غزر، استور اور دیامر میں بھی بارش اور برف باری کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کی نجی اسپتال منتقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ لطیف حسین نے بتایا کہ اکتوبر سے بانی PTI کی دائیں آنکھ کی بینائی کی متاثر ہے، جس کی شکایت کی جا رہی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پوچھا اکتوبر سے، تو لطیف حسین نے کہا ہاں اکتوبر سے، اور فرینڈ آف کورٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی لکھا تھا۔ اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز نے اس معاملے پر توجہ نہ دی، نارمل لیا اس معاملے کو۔ بانی کی آنکھ کی بینائی تقریباً مکمل طور پر جا چکی تھی، تب انہیں پیمز منتقل کیا گیا۔ اس دوران فیملی اور وکلاء کو بھی نہیں بتایا گیا۔ 5 دن کے بعد وزیر اطلاعات نے تسلیم کیا کہ پیمز میں بانی کو لایا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ان کی ریکویسٹ ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹ کو دوبارہ پڑھ لیں۔ خواتین کی بچیوں کی عید کی تیاری حیدرآباد میں کیسی ہے، علی نعیم سے جانتے ہیں۔ عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، ویسے ہی عید کی تیاریاں بھی عروج پر پہنچتی جا رہی ہیں۔ شہر کے بازاروں اور شاپنگ مالز میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ شہری ریڈی میڈ ملبوسات کے ساتھ ساتھ شوز، بیگز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ میں تو بس آیا ہوں، دیکھ رہا ہوں پچھلے 1 گھنٹے سے بیگم جو ہے گھمائے جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا شاپنگ کریں، اتنی سب کچھ چیزیں ہیں ماشاءاللہ۔ عید قریب آ رہی ہے، جیسے کہ پتہ ہے سب کو، اور میں نے اپنا سوٹ لے لیا، اپنے میچنگ کے سلیپرز لینے آئی ہوں۔ سوٹ لے لیا، سلیپر لے لی، بس جویلری وغیرہ رہ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے عید کی خریداری کو ضرور متاثر کیا ہے۔ اشیاء ضروریہ اور کپڑوں کی قیمتوں میں اضافے کے باعث متوسط طبقہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، تاہم اس کے باوجود لوگ عید کی خوشیوں کو برقرار رکھنے